وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل واسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولها. وقال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، تمام قسم کی توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق سزاوار ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ دنیا کے ایام کو گزارنے کے لیے، ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر طرح کی چیزیں پیدا کی. وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ہمارے لیے فائدے کی چیز بنائی ہے اور پیدا کی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے ہمارے اوپر. ہم ہمیشہ گناہوں میں، گمراہیوں میں ہمیشہ نہ پڑے رہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان گنت انبیاء اکرام کو بھیجا. انہی میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہم تک لے کر آئے اور اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے میں جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی پریشانیاں اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے میں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اس کو برداشت کیا، لیکن اللہ رب العالمین کے پیغام کو اس امت تک پہنچا کر گئے. سامعین کرام، موضوع خطابت قرآن مجید سے رشتہ کیسے جوڑیں، اسی موضوع کو لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں. ہمارا قرآن مجید سے کیا رشتہ ہے،
قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو منتخب کیا، انہی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید سے پہلے بھی بہت سارے نبیوں کے اوپر، بہت سارے رسولوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی تھیں، لیکن قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، لیکن ان امتوں نے جن پر اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی تھیں، ان امتوں نے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا۔ ان امت کے لوگوں نے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے پہلے کتابیں نازل کی تھیں، ان لوگوں نے اس میں ہیر پھیر کر دیا، ان چیزوں کو بدل کر اپنی خواہشات کی چیزیں ان کتابوں میں ڈال دی، اور اس کے بعد آج وہ تاریخ ہے کہ ان کتابوں پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب ان کتابوں میں اللہ رب العالمین نے جو آسمانی کتابیں نازل کی تھی، جب ان کتابوں میں ان لوگوں نے ہیر پھیر کیا، ان لوگوں نے طرح طرح کی تبدیلیں پیدا کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس کا ناسخ بنایا، اور قرآن مجید کے بعد ان کتابوں پر عمل کرنا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جن امتوں پر ان کتابوں کو نازل کیا گیا تھا، ان لوگوں نے ان کتابوں میں چینج کر دیا، بدلاؤ کر دیا، اور وہ اس قابل نہیں رہی کہ ان پر عمل کیا جائے۔ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ساری کتابیں بدل گئیں۔ قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور آج بھی وہ تاریخ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس قرآن کے اندر دنیا کے لوگوں نے مختلف طریقے کی چالیں چلی، مختلف طریقے اپنائے، انہوں نے رواج پایا، لیکن قرآن مجید کے اندر تبدیلی نہیں کر سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر قرآن مجید کے مصحف کو جلا دیا جائے، لیکن وہ سینے، وہ دل، وہ ذہن جن کے اندر قرآن مجید موجود ہے، کتنے انسانوں کو قتل کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے نسخوں کو اگر جلا بھی دیا جائے تاکہ اسلام بدل جائے، قرآن مجید کی آیتیں تبدیل ہو جائیں اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں بدل گئیں، اگر اس طریقے سے اب بھی چال چلیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کتنا قرآن مجید کو جلائیں گے، کتنا قرآن مجید کے مصحف کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے جن سینوں میں محفوظ کر دیا ہے وہ قرآن ان سینوں سے نہیں نکل سکتا۔ پوری دنیا کے اندر کتنے حافظ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں میں ایسا قرآن حفظ کر دیا ہے کہ وہ ان کے دلوں سے، ان کے ذہن سے نکل ہی نہیں سکتا۔ کتنے انسانوں کو قتل کریں گے، کتنے حافظوں کو قتل کریں گے، کتنے قرآنوں کو جلائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے ہی قرآن مجید کو نازل کیا، پہلے ہی فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جو ہمیں گناہوں کے کاموں سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیں بے حیائی کے کاموں سے ہٹا کر انسانیت اور شریعت کے راستے پر لے کر آتی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔
لیکن نعمت ہمارے لیے اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ نزول قرآن کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اللہ رب العالمین نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین؟ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ قرآن مجید کی حقیقت ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا رمضان کے مہینے میں، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ہم نے اس قرآن کو وحی کے طور پر نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن عربی میں ہے، کس لیے نازل کیا؟ کس لیے وحی کی؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں اور مکہ والوں کے جو ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی ڈرائیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس دن سے آپ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں جس دن کی حقیقت سے کون کون واقف ہے کون نہیں ہے، آخرت کا کس کو نہیں معلوم، اس دن سے بھی ڈرانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اس آخرت کو یاد کرے، کیوں؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جہنم میں ہوگی اور ایک جماعت جنت میں ہوگی۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر قرآن مجید سے جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہوگی، وہ لوگ فریق فی الجنہ، جنت میں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی اپنے آپ کے اندر کوئی بھی طریقے کی بدلاؤ اور چینج نہیں کیا، فریق فی السعیر، وہ جہنم میں ہوں گے۔ دو جماعتیں ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اسی لیے قرآن کو نازل کیا گیا تھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم آپ کی طرف قرآن کو نازل کر رہے ہیں، قرآن عربی میں ہے، کس لیے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ کے ارد گرد کے لوگوں کو، مکہ والوں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو اس طریقے سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے، اس قرآن مجید کی ہدایت سے لوگوں کو واقف کرایا جائے تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اس دن سے بھی ڈریں جس دن ہر ایک کو جمع ہونا ہے۔ کیوں؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جماعت جہنم میں ہوگی۔ یہ حقیقت کہاں جائے گی؟ ہمارے اندر کتنا چینج ہے، کتنا بدلاؤ ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ کتنا قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، کتنا قرآن مجید کے مصحف کو جلایا جائے، ہمارے اندر کسی بھی طریقے کا بدلاؤ اور ڈر نہیں ہے۔ ہم جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں، ہمارے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی بدلاؤ اور ڈر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا گیا۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ قرآن مجید کو نازل کس لیے کیا گیا تھا؟ کہیں ہمارے اعمال، ہمارے کرتوتوں کی وجہ تو نہیں ہے۔ مسلمان جب قرآن مجید جیسی کتاب سے دور ہٹ گئے تو قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید پر اعتراضات کیے گئے، قرآن مجید کے مصحف کو کتنی بار جلانے کی کوشش کی گئی، کتنی بار قرآن مجید کے مصحف کو جلایا بھی گیا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے ہم کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہمیں روشنی کی طرف لاتی ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے، اگر ہم گناہوں میں مسلط ہوتے ہیں، ہم کسی آیت کو سن لیتے ہیں، ہمارے دل لرز جاتے ہیں، ہمارے جسم میں، ہمارے ذہن میں ایک طریقے کی کپکپی بن جاتی ہے جب ہم قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں۔ کتنا ہم قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، کتنا ہم قرآن کی ہدایات سے سبق حاصل کرتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جب کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ وہ کتاب جو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے وہ ہماری بھی کتاب ہے۔
اگر قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی جلایا جائے، ایک حرف کو بھی بدلا جائے تو ہمارے دلوں کو لرز جانا چاہیے، ہمارے دل میں وہ چوٹ پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہماری بھی کتاب ہے۔ لیکن ہم جن گناہوں میں، ہم جن گمراہیوں میں، ہم جن بے حیائی کے کاموں میں مگن ہیں، ہم انہی میں مگن رہیں گے، چاہے قرآن کے ساتھ کتنا بھی کھلواڑ کیا جائے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ کتنا بھی کھلواڑ کیا جائے، قرآن میں کتنی بھی اعتراضات کیے جائیں، قرآن کے کتنے بھی مصحف جلائے جائیں، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو، ان آیتوں کو یاد کیجئے کہ قرآن مجید کو نازل کیوں کیا گیا تھا، نزول قرآن کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کریں۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے صحابہ کرام کو بہت بڑا سلف صالحین بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان سے ہی سرٹیفکیٹ دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا کہ وہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہے، اور جس شخص سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اس کا کیا کہنا۔ تو وہ سلف صالحین، انہی کے طریقوں کو ہمیں اپنانا ہے، انہی کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ کتنی بھی پریشانیاں مشکلات آئیں، لیکن بے حیائی اور جن گناہوں کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ہم مگن ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید، جس قرآن مجید کے ساتھ آج کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے کرتوتوں اور ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس وجہ سے اس قرآن مجید کو ہمارے اوپر نازل کیا؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے تاکہ ہم اس کے احکام پر چلیں۔ نزول قرآن کا مقصد ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن کو نازل کرنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکام پر عمل کریں۔ دوسرا مقصد اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کو نازل کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ہم بالکلیہ طور پر ان سے پرہیز کریں، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں پر ہمیشہ عمل کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ان برائیوں سے، جن برائیوں میں ہم مگن ہو جاتے ہیں، ان برائیوں سے قرآن مجید کے ساتھ اگر ہمیں محبت ہے، قرآن مجید کی آیتوں سے اگر ہمیں محبت ہے، ہم ان سے ہٹ جائیں اور قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرنے لگے۔ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے، نزول قرآن کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھ کر ان آیتوں سے سبق حاصل کریں، ان آیتوں کی آیات اور ترجمے اور تفاسیر کے ذریعے سے ہدایت یاب ہو، تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو، تاکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اللہ رب العالمین کی یہ وحی ہے، یہ وحی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں، ان کاموں سے بچ جائیں جن کاموں کو ہم کر رہے ہیں، جن برائیوں کو ہم کر رہے ہیں۔ ہماری کتاب سے کتنا بھی کھلواڑ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کتنا بھی اعتراضات ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کتنا قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، کتنا ہم قرآن مجید کی آیتوں سے محبت کرتے ہیں، کتنا ہم قرآن مجید کی ہدایات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کتنا ہم قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے ہیں، کتنا ہم قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، کتنا ہمارے بچے قرآن مجید کی آیتوں اور ترجمے کو پڑھتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، کتنا ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں یہ چیز ہو رہی ہے، کتنا ہم نے قرآن مجید کو کتنی بار پوری سال میں کھولا ہے۔ قرآن مجید کی اگر آیتوں سے ہمیں محبت ہوتی تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوتے، قرآن مجید کی آیتوں سے اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم قرآن مجید کے ترجمے پر بھی غور و فکر کرتے اور اس کے بعد ہمارے دل لرزتے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے احکام کی طرف مڑ جاتے۔ یہ چیز ہم سے نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ کتنا بھی قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی طور پر ہم چاہیں جتنا بھی بولیں، حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ عملی طور پر اگر ہم نے
عملی طور پر اگر ہم نے شریعت اسلام کے احکام کو پر چلے ہیں اور اس کے احکام سے سبق حاصل کیا ہے، تب تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ورنہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے عملی طور پر محبت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے ہمیں کیسے محبت ہوگی؟ کتنا بھی قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے، نزول قرآن کے بعد اس کا مقصد کیا تھا میں نے آپ کو بتایا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید سے دوری کے نتائج کیا نکلے۔ ہم جو قرآن مجید سے دور ہوئے، قرآن کی آیتوں سے ہم دور ہوئے، قرآن مجید کے تفاسیر، قرآن مجید کے ترجمے سے جو ہم بالکلیہ طور پر دور ہو گئے، اس کے برے نتائج کیا نکلے؟ جو دوری ہم نے قرآن مجید سے بنا لی، اس کے نتائج کیا نکلے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے قرآن مجید سے دوری بنائی، مسلمان ذلت و رسوائی میں مگن ہو گئے۔ ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ جتنا انہوں نے قرآن مجید سے دوری بنائی، مسلمانوں کو شدید قسم کا نقصان پہنچا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ اور اسی طریقے سے بے حیائی بھی، اور مغربی تہذیب، یہودیوں کی جو چالیں تھیں، یہودیوں کے جو کام تھے، ان کاموں میں ہم مگن ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا؟ قرآن مجید سے دوری۔ قرآن مجید سے ہم نے دوری بنائی، ہماری طاقت ختم ہو گئی۔ قرآن مجید سے ہم نے دوری بنائی، ہم اپنے گھریلو مسائل کو ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے وہ طاقت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ قرآن مجید سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے اپنے گھریلو مسائل حل نہیں ہو پاتے ہیں۔ قرآن مجید سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے سوسائٹی کے مسائل حل نہیں ہو پاتے ہیں۔ قرآن مجید سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کے حق میں جو فیصلہ حقیقت ہوتی ہے اس کو ہم امیروں کے حق میں دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو غالب ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر جو مسلط ہو جاتا ہے، ہم اس پر دھیان دیتے ہیں، اور جو ہم سے نیچے ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ قرآن مجید سے دوری یہ ہے کہ آج ہر جگہ، ہر ماحول میں ناانصافی کا دور دورہ ہے۔ قرآن مجید سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن سے، ہمارے دل سے، ہماری سوسائٹی سے سچائی ختم ہو گئی۔ قرآن مجید سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سوسائٹی میں جھوٹ بری طریقے سے رواج پا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ یہ ساری وجہیں قرآن مجید سے دوری کی وجہ ہے۔ اور قرآن مجید سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مصحفوں کو جلایا جا رہا ہے، اور ہم تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں۔ ہم مذاق کے طور پر تماشائی بن کر قرآن مجید کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دل نہیں رہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف۔ یہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ تو ہدایت ہے۔ کیوں ہم قرآن مجید کی آیتوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں ان مصحفوں کو ہم الماریوں میں، طاقوں میں سجا کر رکھتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں ہمارا ذہن، ہمارا نفس اگر گوارا کرتا ہے تب ہم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں، ورنہ قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اپنی بیویوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن مجید کی کتنی روزانہ تلاوتیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید سے محبت ہوگی، کتنا بھی قرآن مجید کو جلایا جائے، کتنا بھی اعتراضات کیے جائے، کتنا بھی حافظوں کو قتل کیا جائے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ ایمان ہمارے دل سے نکل گیا۔ ایمان ہمارے دل سے نکل گیا۔ قرآن کی وہ آیتیں جو پڑھ کر، سنا کر، جن کے ترجمے کو سنا کر ہمارے دلوں میں ڈر خوف ہونا چاہیے تھا، وہ آیتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنو گے، چاہے وہ قرآن مجید سے محبت کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، قرآن مجید کے حرفوں سے محبت کرتے، تب تو اللہ رب العالمین تمہیں نعمتوں میں رکھے گا، ورنہ ان عذابی لشدید، اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کیجئے، ہر آیت کو تو نہیں، لیکن ہمیں وقت ملے ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کا نزول قرآن کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا۔ نزول قرآن کا اصل مقصد یہی تھا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے، اس کی آیتوں کے ذریعے سے
ہدایت یاب ہو جائیں۔ ہم جن گناہ اور جن برائیوں میں ہم مگن ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر ان سے سبق حاصل کریں اور وہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے۔ ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے گھر والوں سے ان آیتوں کو، ان کے تراجم کو سن کر اور ان کو پڑھ کر ہم ان برائیوں سے بچ جائیں جن برائیوں میں آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے گھر، آج ہماری سوسائٹی، آج ہمارے بھائی، آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیویاں اور آج ہماری بچیاں جن بے حیائیوں میں مگن ہیں، وہ بے حیائی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوتیں ہوں گی، جب ہمارے گھر میں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوگی، جب ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والے، ہماری بیویاں قرآن مجید کی تلاوتیں کریں گی، تب یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے، ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی۔ ورنہ ان عذابی لشدید، اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ نزول قرآن کے مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ قرآن مجید کا مقصد کیا تھا آپ کو نہیں معلوم؟ سلف صالحین کے زمانے میں یہ جو قرآن رکھا ہوا ہے پتھروں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام کو ڈر ہوا۔ صحابہ کرام اس قرآن کو ہڈیوں پر، پتھروں پر اور اسی طریقے سے درخت کے پتوں پر اس قرآن کی آیتوں کو لکھ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب ابو بکر وغیرہ کا دور آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آئی، اس کے بعد وہ ہڈیاں، وہ پتے اور اس طریقے سے جانوروں کے چمڑے پر جو آیتیں لکھی ہوئی تھی ان کو اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد یہ مصحف تیار ہوا تھا۔ ہمیں یہ آسان لگتا ہے، ہم نے اپنے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کس طریقے سے صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے اس کے ساتھ قربانیاں کتنی دی ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حافظوں کو بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو بھیج دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم ہدایت یاب ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ 70 حافظوں کو وہ لوگ لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے کہ ہم ان کے ذریعے سے ہدایت یاب ہو جائیں گے، ہم قرآن مجید کی آیتوں کو ان کے ذریعے سے سنیں گے تو ہمارے دل لرزیں گے اور ہم گمراہی اور برے کاموں سے بچ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ جب 70 صحابہ کو لے کر گئے، سارے صحابہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ 70 صحابہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ آپ یہ سوچ لیجئے کس طریقے سے وہ دور تھا، کیسے کیسے قرآن کو جمع کیا گیا تھا، کس طریقے سے ہڈیوں پر، چمڑوں پر یہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کو ڈر ہوا اور اس ڈر کی وجہ سے اس قرآن کی آیتوں کو جمع کیا گیا۔ جو چمڑے پر قرآن کی آیتیں لکھی گئی تھی ان چمڑوں کو جمع کیا گیا، جن ہڈیوں پر، جن پتھروں پر یہ قرآن کی آیتیں لکھی گئی تھی ان پتھروں کو، ہڈیوں کو جمع کیا گیا اور اس کے بعد ایک مصحف تیار کیا گیا تھا۔ بڑی لمبی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے۔ سلف صالحین ہمارے لیے اسی لیے نمونہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ان کو پہلے ہی ٹائٹل دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہے، اور جس شخص سے اللہ راضی ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو کسی بھی طریقے کی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابہ کرام کو دنیا ہی کے اندر وہ ٹائٹل ملا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ قرآن کی آیتوں کو یاد کیجئے اور ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی کتنی تلاوت ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی کتنی تلاوت ہوتی ہے، کتنا ہم قرآن کی تعلیمات سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے رویے کو بدلیں، اپنی اس چال کو، اس ذہن کو اور اس ذہنی اور زہریلی فضا کو، گندی فضا کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ کیوں؟ ہماری قرآن مجید کے ساتھ، ہماری کتاب کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے ہمیں کسی بھی طور پر برداشت نہیں ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو یہاں سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم دعا کے ذریعے سے، ہم دعاؤں کے ذریعے سے تو اللہ رب العالمین سے اپنی طاقت مانگ سکتے ہیں اور ان دعاؤں کے ذریعے سے ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا تو کر سکتے ہیں۔ اتنا ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم اگر ان لوگوں کی کسی بھی طریقے کی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو کم سے کم ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں آ کر اللہ رب العالمین سے سجدہ ریز ہو کر ان لوگوں کے لیے بد دعائیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ وہ دور، زمانہ جاہلیت کے دور کو بھول جائیے۔
زمانہ جاہلیت کے دور کو بھول جائیے. ہم اگر اسی رویے پر چلتے رہے تو قرآن مجید کے ساتھ ایسا ہی کھلواڑ ہوگا. ہماری کتاب ہے, ہمارے دلوں میں اس طریقے سے چوٹ پہنچنا چاہیے, اور اس چوٹ کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہونی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ صبح و شام ان ساری چیزوں کو یاد دہانی کے طور پر بچوں کو یاد دلانا چاہیے. اپنی بیویوں کو خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں جس سے ہماری طاقت مضبوط ہو, ورنہ ہم ہر موڑ پر, زندگی کے ہر موڑ پر ذلت و رسوائی کا ہم سامنا کریں گے. اور قرآن مجید کی یہ آیتیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جو ہمارے لیے ہدایت ہیں وہ یوں ہی رکھی رہ جائیں گی. ہم ذلت و رسوائی کے ایک ایسے موڑ پر آ جائیں گے جہاں ہماری اور ہمارے سوسائٹی کے لیے ہدایت نہیں ہے, جہاں ہمارے لیے نجات نہیں ہے. اور آخری وہی ہوگا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں آپ کو دیا تھا, لیکن آخر میں جا کر وہی ہوگا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, ایک جماعت جہنم میں اور ایک جماعت جنت میں جائے گی. ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم والوں میں سے ہو جائیں. ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں, اور قرآن مجید کے ساتھ جب بھی اس طریقے کی چیزیں ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف مڑ جائیے, اور وہ گناہ کے کام بالکل دیا طور پر چھوڑ دیجئے جن گناہوں کے کام میں ہمارا معاشرہ, ہماری بیوی بچے, ہماری بہنیں اور ہمارے بچے جس بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہیں بالکلیہ طور پر ان کو چھوڑ دیجئے, ورنہ ہماری آیتوں کے ساتھ ایسے ہی کھلواڑ ہوگا. اور ہر موڑ پر دنیا کے ہر موڑ پر ہمیں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی. ہر قدم پر ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. قرآن مجید سے محبت کیجئے, قرآن مجید کی آیتوں سے محبت کیجئے, اور وہ آیتیں ہمیشہ سامنے رکھیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے, کسی بھی طریقے کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور یہ لوگوں کے لیے مکمل طور پر ہدایت کا ضامن کا ذریعہ ہے, کامل کا ذریعہ ہے. یہ قرآن مجید ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کا ضامن ہے. یہ ہماری ذمہ داری اس وقت لے گا کل قیامت کے دن جب ہم اس کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, جب ہم اس کی آیتوں کو پڑھیں گے, ہمارے گھر والے اس کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, تب یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کے لیے کھڑا ہوگا. وہ شخص جس نے قرآن مجید کو لو لگایا ہوگا, وہ شخص جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی, یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اس کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کے طور پر بن کر کھڑا ہو جائے گا. اور یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن کہے گا کہ اے اللہ اس کو بچا لے, اس نے میری تلاوت کی, روزانہ رات میں یا دن میں یہ میری تلاوت کرتا تھا, میری آیتوں کے ساتھ اس نے مکمل طور پر محبت کی اور اس نے میری آیتوں کو پھیلایا. قرآن مجید کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش بن جائے گا. ہم بھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور پر قرآن مجید کی آیتوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہماری کتاب قرآن مجید کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیتوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.